لیکن کیا پہلے یہ بتائیں، عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کو 12واں کھلاڑی کہا سیاست کا، یہ کیا کانٹیکس تھا؟ دیکھیے یہ تو ایک بات ہے کہ اس وقت وہ ظاہر ہے ان کو تو ان کی جماعت سے بھی باہر کر دیا گیا ہے، ان کو وہ رول نہیں دیا گیا جس کی شاید ان کو توقع تھی جب وہ پاکستان واپس آئے. تو یہ بات تو کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ کون قبولیت کے درجے پر ہے، جس کو ہمارے بعض صحافی دوست کہتے ہیں کہ مقبولیت کافی نہیں، قبولیت ضروری ہے. تو قبولیت کی تگ و دو میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں، اس تگ و دو میں لگتا ہے کہ میاں صاحب کچھ پیچھے رہ گئے ہیں، ان کے دیگر ساتھی احباب آگے نکل گئے ہیں ان سے. لیکن بہرحال یہ اس جماعت کا اندرونی معاملہ ہے. ہمارا تعلق جو ہے وہ اصولوں سے ہے. جو بھی ان اصولوں پہ کھڑا ہوگا، پاکستان کے عوام کی بات کرے گا، شرافت کی بات کرے گا، آئین اور قانون کی بات کرے گا، ہم اس کے ساتھ چلیں گے. بٹ ڈو یو سی نواز شریف ایز اے پوٹینشیل ایلائی؟ بیکاز دیکھیں آپ کو پولیٹیکل الائنسز جو چاہیے وہ بڑی سیاسی جماعتوں کی چاہیے. 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی. بلاول صاحب بھی بہت گرجے برسے 27 تاریخ کو، ظاہر ہے ان کی بھی وجہ سمجھ آتی ہے، ان کو اپنی سیاست کرنی ہے، وہ ظاہر ہے انہوں نے بھی کندھے استعمال کرنے ہیں، وزیر اعظم بھی بننا چاہتے ہیں. لیکن پرابلم یہ کہ آپ کو ان دونوں سیاسی جماعتوں میں سے کسی ایک، پریفریبلی دونوں کی حمایت چاہیے. اب نواز شریف صاحب بعد میں کھلاڑی تو ہوں گے، لیکن اگر آپ کے ساتھ مل گئے اور لیٹ سے اگر مسئلہ اب لارجر کاز کا ہے تو یہ تو جنگ جیتنی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. لیکن جو مذاکراتی ٹیم بنائی گئی ہے اس میں تمام لوگ موجود ہیں نا. اس میں مسلم لیگ نون کے لوگ موجود ہیں، اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، MQM کے ہیں. تو کریں بات، ہم بالکل بات سنیں گے سر. لیکن لکھ کے تو آپ نے دینا ہے. آپ کی جو ریٹن ڈیمانڈز ہے سلمان صاحب کے، اس میں یہ لکھا ہوا آئے گا کہ ہم اس ملک میں جمہوریت کی بالادستی چاہتے ہیں، یہ ملک آئین کے مطابق چلے گا. نہیں پتا کہ ہم ریٹن ڈیمانڈز، یہ کہاں سے آئی ہے بات کہ ہمیں کوئی ریٹن ڈیمانڈز دینی ہے. میں نے پڑھا تھا سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے یہ کہا ہے، ہم دیکھیں گے ہم نے ریٹن دینی ہے یا نہیں دینی. کوئی ڈکٹیٹ تو یہ نہیں کر سکتا ہمیں. ہم اس دن بیٹھیں گے 2 تاریخ کو اور دیکھیں گے کیا لائے عمل اپنانا ہے اور کیا بات ہوتی ہے اور اس بات کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے. اس وقت ہم اصولی طور پر ملک میں جمہوریت اور آئین کی بحالی کے لیے ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہیں، اور یہ ایک بڑا قدم ہے جو ہم نے اٹھایا ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے اپنی ذات کے حوالے سے وہ ہر ایک کو معاف کرنے کو بھی تیار ہیں. سر لیکن یہ جب آپ 2 جنوری کی بات کی تو اٹ واز آلموسٹ اے فیکٹ. مجھے کسی نے کہا، میں بات کر رہا تھا آپ کی پارٹی کے کمیٹی کے ممبر سے، انہوں نے کہا جی ہاں وہ عالی امین گنڈا صاحب بھی اسلام آباد آئیں گے تو ہم نے وہ لکھنا ہے نا جی جو ڈیمانڈز دینی ہے ہم نے حکومت کو. آپ کہہ رہے ہیں کہ ریٹن نہیں دینی ہے. کیا عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز اس پر کیا ہے کہ دینی ہے ریٹن ڈیمانڈز؟ کیوں دیں گے، میں بات کروں گا. دیکھیں یہ تو ہمارا کمیٹی کی اندرونی بات ہے کہ ہم نے لکھ کے دینی ہے یا نہیں دینی، یہ ہم دیکھ لیں گے. یہ چھوٹی بات ہے، اس میں کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے. ہم آپس میں طے کریں گے کہ ہم نے بات زبانی کرنی ہے پہلی نشست سے پہلے یا لکھ کے کرنی ہے. مجھے بظاہر لکھنے کی بھی وجہ نظر نہیں. ٹھیک، لیکن اگر آپ نے کرنی بھی ہے سلمان صاحب، تو لگتا ایسا ہے کہ ڈیمانڈز یہ ہیں جوڈیشل کمیشن بنائے، ہمارے قیدیوں کو رہا کریں. یہ 2 ڈیمانڈز آج علیمہ خان صاحبہ نے دوبارہ ریپیٹ کی ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ کام کریں. دیکھیں یہ بالکل ایسی ڈیمانڈز ہیں جو قانوناً بالکل جائز ہیں. کس کام کے لیے کمیشن بنتے ہیں؟ دیکھیں 2 بڑے واقعات ہوئے نا. 9 مئی کا واقعہ ہوا، 26 نومبر کا واقعہ ہوا. 2 متضاد بیانی ہیں اس حوالے سے. ہم یہ کہتے ہیں 9 مئی کے حوالے سے ہمیں CCTV فوٹیج دکھائی جائے، ٹوٹے نہیں چند منٹوں کے، پورے دن کی CCTV فوٹیج وہاں ہونی چاہیے. نظر آئے کہ کہاں آگ کیسے لگی، کون تھا، دروازے کون کھول رہا تھا، کون کس کو کہاں بلا رہا تھا. تو یہ تمام باتیں کیسے ممکن ہے کہ پورے ملک میں کسی ایک جگہ بھی CCTV فوٹیج نہیں بچی؟ ہر جگہ یہ کہا گیا کہ یہ جگہیں تو ایسی تھیں کہ ان کے قریب پر پھڑکنا بھی جو ہے ایک جرم ہے، لیکن وہاں پہ جو CCTV کیمرے تھے ہر جگہ خراب ہو گئے. لیکن میں نے خود CCTV فوٹیج دیکھی ہے لاہور کی، جہاں یاسمین راشد صاحبہ خود اناؤنس کر رہی مائک پہ کہ باہر آ جائیں، اندر مت جائیں. یعنی آپ کے لوگ اندر جا رہے تھے، she was announcing it. I've seen it myself. بہت سے اور لوگ. اچھی بات ہے نا یہ، اگر آپ نے دیکھی ہے. دیکھیں خان صاحب نے آج یہ کہا کہ مجھے CCTV فوٹیج دکھاؤ. جو لوگ ہمارے اندر گئے ہیں، جو لوگ ملوث ہیں، میں ان کو نہ صرف ان سے علیحدگی کا اعلان کروں گا، انہیں پارٹی سے نکالوں گا، بالکل میں کہوں گا کہ ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے. یہ کہا انہوں نے آج صحافی حضرات سے. لیکن CCTV فوٹیج دکھانے میں کیوں ایک کوئی اعتراض ہے، یہ ہمارا سوال ہے. اسی طرح 26 نومبر کے حوالے سے ہم کہتے ہیں ایک کمیشن بنایا جائے. انہی کاموں کے لیے کمیشن بنتے ہیں نا. ملک میں ایک قانون موجود ہے، انکوائری کمیشن ایکٹ، کیوں اس کا استعمال نہیں کیا جا رہا؟
بالکل